بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے وقت مکہ کے کفار کو معلوم ہوا کہ کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی اور چلے گئے ہیں۔ یہ ایک نئی بات تھی۔ اس سے مکہ کے کافروں میں ہلچل مچ گئی۔ انہیں خیال ہوا کہ مسلمان حبشہ میں جا کر ہمارے معبودوں کی برائیاں کریں گے، اس سے ان کے مذہب کی بے حد توہین ہوگی۔ وہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور اگلے پروگرام پر مشورہ کرنا شروع کیا تو طے ہوا کہ 60-70 بہادر جوانوں کو مہاجروں کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ کیا جائے۔ اگر مہاجر واپس آنے پر تیار ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ سب کو قتل کر ڈالا جائے۔ 70 آدمی بھیج دیے گئے۔ یہ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر تیزی سے چلے، لیکن جب جدہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ اب حبشہ جانے والا کوئی جہاز نہیں ہے۔ جو جہاز بندرگاہ پر کھڑا تھا وہ مہاجروں کو لے کر جا چکا ہے۔ کفار مکہ کو بڑا غصہ آیا۔ وہ کر ہی کیا سکتے تھے، مہاجر ان کی پکڑ سے باہر ہو گئے تھے۔ یہ غصہ اب ان مسلمانوں پر اور زیادہ نکلنے لگا جو مکہ میں موجود تھے۔ انہوں نے اب ان کی زبردست نگرانی شروع کر دی اور ان پر ظلم کی چکی بھی تیز چلا دی۔ درد بھرے مظالم سے مسلمان اتنے تنگ آ گئے کہ ان کا مکہ مکرمہ میں سانس لینا بھی دوبھر ہو گیا۔ اس لیے تنگ آ کر چپکے چپکے انہوں نے بھی خفیہ طور پر ہجرت شروع کر دی۔ 2-2 4-4 کر کے روزانہ رات کو چھپ کر نکل جاتے اور جدہ میں پہنچ کر جہازوں کے انتظار میں چھپے رہتے، اور جب کوئی جہاز جانے لگتا اس پر بیٹھ کر حبشہ روانہ ہو جاتے۔ کفار مکہ کے ظلموں سے تنگ آ کر حضرت جعفر طیار بن ابو طالب نے بھی ہجرت کی اور وہ بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس حبشہ پہنچ گئے۔ اس طرح 70-80 مسلمان ہجرت کر کے حبشہ میں جا پہنچے اور وہ نہایت اطمینان سے زندگی بسر کرنے لگے۔ دشمنوں کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان حبشہ میں خوشحالی کی زندگی جی رہے ہیں تو ان کے سینے پر سانپ لوٹ گیا۔ انہوں نے فوراً شورا بلائی، سبھی بڑے لوگ جمع ہو گئے۔ زوردار تقریریں ہوئیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگل گیا۔ آخر میں یہ بات طے پائی کہ نجاشی کے حضور میں قیمتی تحفے لے کر وفد حاضر ہوں جو بادشاہ کے درباریوں کو ہموار کر کے مسلمانوں کی واپسی کی مانگ کرائیں۔ مکہ کے قریش اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بیچ پہلے تجارتی تعلقات تھے، اس لیے انہیں پورا یقین تھا کہ حبشہ کا شاہ ان بےکس اور بیچارے مسلمانوں کو ان کے وفد کے ساتھ بھیج دے گا۔ وفد تیار کیا گیا۔ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو وفد کا سردار بنایا گیا اور قیمتی تحفے اور سامان دے کر انہیں روانہ کر دیا گیا۔ یہ وفد بڑی شان کے ساتھ جدہ کی اور روانہ ہوا۔ جدہ سے جہاز میں بیٹھ کر حبشہ پر جا پہنچا۔ چونکہ شاندار وفد تھا اس لیے پورے حبشہ کو اس کی خبر ہو گئی۔ مظلوم مسلمانوں کو معلوم ہوا تو وہ گھبرا گئے اور انہیں ڈر ہوا کہ کہیں نجاشی ان کو واپس جانے پر مجبور نہ کرے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ حبشہ کے بادشاہ نے اگر ہمیں وفد کے سپرد کیا تو ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے لیکن مکہ واپس نہ جائیں گے۔ قریش کے وفد نے درباریوں کو تحفے تحائف دے کر اس بات پر تیار کر لیا کہ دیش چھوڑ کر آنے والے مسلمانوں کو واپس مکہ جانے پر آمادہ کریں۔ انہوں نے وعدہ بھی کر لیا۔ اس طرح نجاشی کے دربار میں وفد کی پہنچ ہو گئی۔ نجاشی نے شاندار طریقے سے دربار سجایا۔ جب وفد دربار میں پہنچا تو دربار کی سجاوٹ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ نے بڑے ادب سے جھک کر سلام کیا۔ ان کے تمام ساتھی جو ان کے ساتھ تھے نجاشی کے سلام کے لیے جھک گئے، سلام کر کے تحفے پیش کیے۔ نجاشی نے پوچھا، عربوں، تم میرے دربار میں کس لیے آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟